حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نجد کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں شریک تھا۔ دشمن کے مقابلے کے وقت ہم نے صفیں باندھ لی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خوف کی نماز پڑھائی، تو ہم میں سے ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہو گئی اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 942۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ابتدا میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ایک رکوع اور 2 سجدے کیے۔ پھر یہ لوگ لوٹ کر اس جماعت کی جگہ آ گئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اب دوسری جماعت آئی، ان کے ساتھ بھی آپ نے ایک رکوع اور 2 سجدے کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ اس گروہ میں سے ہر شخص کھڑا ہوا اور اس نے اکیلے ایک رکوع کیا اور 2 سجدے ادا کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 942۔ جب جنگ میں لوگ ایک دوسرے سے گٹ جائیں تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیں۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ اگر کافر بہت سارے ہوں کہ مسلمانوں کو دم نہ لینے دیں تو کھڑے کھڑے اور سوار رہ کر جس طور ممکن ہو اشاروں سے ہی صحیح مگر نماز پڑھ لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 943۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور دوسرے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی تو لوگوں نے بھی تکبیر کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کیا تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ رکوع اور سجدہ کر لیا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے اپنے بھائیوں کی نگرانی کرتے رہے اور دوسرا گروہ آیا جو اب تک حفاظت کے لیے دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہا۔ بعد میں اس نے بھی رکوع اور سجدے کیے۔ سب لوگ نماز میں تھے لیکن لوگ ایک دوسرے کی حفاظت کر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 944۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے دن کفار کو بھلا بھلا کہتے ہوئے آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، سورج ڈوبنے کو ہی ہے اور میں نے اب تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ اس پر ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باخدا میں نے بھی ابھی تک نہیں پڑھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ بطحان کی طرف گئے جو مدینہ میں ایک میدان تھا اور وضو کر کے آپ نے وہاں سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد نماز مغرب پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 945۔